बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अडयाला जेल में कैद इमरान खान का गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान के हालात को बांग्लादेश के हालात से तशबीह दी थी और उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया था कि जो सूरत हाल बांग्लादेश के अंदर पैदा हुई है वो पाकिस्तान के अंदर भी पैदा हो सकती है। ECL में नाम डालने का और अपना नाम डालने का भी मुतालबा किया, जबकि बाकी जो सियासी कायदीन हैं उनका नाम ECL में डालने का मुतालबा सामने आया था। इमरान खान आखिर पाकिस्तान के हालात को बांग्लादेश के हालात से रिलेट क्यों कर रहे हैं, किन बेसिस के ऊपर कर रहे हैं? सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान, क्या वाकई आपको लगता है कि हालात एक जैसे ही हैं? देखें, उस पर मैं आता हूँ। इमरान खान साहब ने कल बहुत बड़ी बात की है, लेकिन एक चीज़ और देखें कि दो चीज़ों को बड़ा एक इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। पहले आपको पता है कि 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले जब इमरान खान ने कहा कि हम फ़ौज से ही बात करेंगे और फ़ौज के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे और फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और फ़ौज से हम बात करेंगे, पूरा उस पर पूरा माहौल TV चैनल्स पे बना दिया गया। वैसे इमरान खान की खबर नहीं चल सकती, लेकिन वो खबर बहुत चलवाई गई और कि जी इमरान खान ने कहा कि फ़ौज से बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और वो अपना नुमाइंदे वाली बात तो खैर समीर इब्राहिम साहब ने क्लियर कर दी थी। लेकिन मुझे उस दिन भी हैरानगी हुई थी कि कोई नई बात नहीं है। इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि हम फ़ौज से बात करेंगे। अच्छा, इमरान खान ये बात क्यों कर रहे हैं? जब ये मुनाफिकत करते हैं ना हमारे TV एंकर्स, जब वो ये कहते हैं कि इमरान खान फ़ौज से क्यों बात करना चाहते हैं, ये वही एंकर्स हैं जिनके प्रोग्राम्स दर्जनों प्रोग्राम्स भरे पड़े हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि फ़ौज इमरान खान को बाहर नहीं आने देगी, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बाहर नहीं आने देगी। इमरान खान की लड़ाई नून लीग से तो है नहीं, इमरान खान की लड़ाई तो इस्टेब्लिशमेंट से। इस्टेब्लिशमेंट ये कर देगी, इस्टेब्लिशमेंट वो कर देगी, ये इद्दत वाला केस इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, फलाना इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया, अदलिया को उन्होंने मैनेज किया हुआ है। मुनाफिको, जाहिलो, एक तरफ तुम नैरेटिव ये बनाते हो कि जो कुछ कर रही है इमरान खान के खिलाफ वो फ़ौज कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट खान को बाहर नहीं आने देगी। जब वो खान कहता है कि मैं उन्हीं से बात करूंगा, तुम कहते हो उनसे क्यों बात करते हो? बात करो शहबाज शरीफ से। ओ भाई, शहबाज शरीफ साहब बेचारे की हैसियत आपको नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनकी इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल वो है जैसे आपने जो है वो घर में एक होता है ना ऐसा बंदा जिसको आपने रखा हुआ होता है कि यार कहीं पे भी शादी है तो उसको भेज दो कि यार जो 200-500 हज़ार लिखवाना, रोटी खाना, शादी भुगताना, वो गमी भुगताना, फलाने वो किसी के फैमिली में बच्चों के ख़तरे हो तो उस पर भी आप उसको भेज देते हैं कि ज़रा उधर से जाके हाज़िरी लगवाओ। तो शहबाज शरीफ साहब तो उस तरह के हैं। शहबाज शरीफ साहब तो वो काम है, उनको तो बताया जाता है कि ये काम कर दें, वो काम कर दें, इधर चले जाएँ, उससे मिल लें। उसके जो शहबाज शरीफ साहब के बंदे हैं वो शहबाज शरीफ के अंडर हैं ही नहीं बेचारे। उनको भी उधर से कहा जाता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ये कर दें, मैसेज भी उधर से आता है कि ये लाइव दिखाना है और सारा इसको कट करना है। तो शहबाज शरीफ बेचारे की क्या बेचारे की हैसियत है। और जरदारी बेचारा, वो उसकी क्या, मैंने एक लफ्ज़ कह दिया था उस पर बड़ी तनकीद आई पीपल्स पार्टी वालों की, तो वो वही लफ्ज़ मैंने पहले कहा था, चलें दोहराता नहीं हूँ, वही लफ्ज़ मैंने पहले जरदारी साहब के बारे में समझ तो गए होंगे। मतलब सबको पता है जरदारी साहब एक दिन जेल से बाहर नहीं रह सकते। अगर आज उनका मेरिट पे केस चले 2-2.5 घंटों के अंदर अंदर उसका फैसला आ जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है उनके फेक अकाउंट्स वाली। देखें, एक वो वाली बात मैंने आपको बता दी कि इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं फ़ौज से बात करूंगा क्योंकि मेरा मामला उनके साथ है और इख्तियार उनके पास है, जिसके पास इख्तियार होता है उससे बात की जाती है। अब आपके पास इख्तियार है, मैं बात करूं फैज़ान से, फैज़ान फिर आके आपसे बात करे, फिर मुझे बताया तो मैं डायरेक्ट आपसे क्यों ना बात कर लूँ, ठीक है, जब इख्तियार आपके पास है। दूसरी बात, फिर कल बड़ी ये खबरें चली कि इमरान खान ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। ये बात पहले दिन से इमरान खान कह रहा है कि साबित कर दें कि 9 मई हमने किया है और हम हाजिर हैं, CCTV फुटेज सामने ले आएँ, साबित कर दें, चीज़ें दिखा दें। देखें, ये जो कहा जाता है ना कि इमरान खान ने 9 मई कराया, ये वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले, जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, उस जजमेंट को आप पढ़ लें जो तारिक सलीम शेख साहब और अनवार हक पन्नू साहब की है। उसमें लिखा हुआ है कि एक ज़रा बराबर रत्ती बराबर एविडेंस नहीं पेश कर सके इमरान खान के हवाले से हुकूमती वकला, प्रोसिक्यूटर्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल बुशरा बीबी साहिबा के केस में आमिर फारूक साहब की अदालत से ये बात आई कि एक ज़रा एविडेंस नहीं है बुशरा बीबी के हवाले से। तो फिर कहाँ है एविडेंस? वो जैसे शरीफ खानदान ने पनामा केस में कहा था ना, जब अदालत बुलाएगी तो ट्रक में भर के लेके जाएंगे एविडेंस, पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, और ये सारे कंपनी के रिकॉर्ड। कहाँ था वो ट्रक? ठीक है, ये शुरू से झूठ बोलते हैं, कोई इनके पास जो है वो एविडेंस नहीं है। फिर इमरान खान यहाँ तो कह रहे हैं कि भैया हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, और फिर सलमान खान राजा साहब ने बाहर आके बात की, उन्होंने दुरुस्त कहा, उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना, चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो चाहे वो GH को, उसके बाहर पुरअमन एहतजाज करना तो जुर्म नहीं है। और जो कुछ हुआ है वहाँ पे आप CCTV फुटेज जारी कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबूत सामने लाएं। इमरान खान ने कहा मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। और फिर 9 मई का देखें नुकसान किसको हुआ, आप देख लें नुकसान किसको हुआ, फ़ायदा किसको हुआ, पता चल जाएगा किसने कराया।
عمران خان کو کیا فائدہ ہوا 9 مئی کا؟ عمران خان کی تو پارٹی آپ نے تباہ کر دی، برباد کر دی. عمران خان کے 10,000 لوگ جیلوں میں ڈال دیے، خواتین کو جیلوں میں ڈال دیا، چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے، خواتین کو گریبانوں سے پکڑا گیا، لوگوں کے مطلب کیا کچھ نہیں ہوا. آج بھی 80-85 لوگ وہ ملٹری کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، احسان نیازی صاحب اور حیدر مجید صاحب اور وہ سب جو ہیں وہ اس وقت ملٹری کورٹ کی کسٹڈی میں. پھر عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اس میں کیا غلط ہے؟ بنائیں جوڈیشل کمیشن، چلائیں اس کو 14-15 گھنٹے 16 گھنٹے روز، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس میں کیا عمران خان غلط کہہ رہا ہے؟ اب آ جائیں اس بات پر جو آپ نے بات کی کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش سے برے حالات ہیں اور وہ ہونے جا رہے ہیں. یہ بالکل عمران خان نے درست کہا ہے. مجھے بتائیں عمران خان نے جیل سے کوئی بات کی اور جو پوری نہ ہوئی ہو؟ 8 فروری سے پہلے نا بڑا انٹرسٹنگ تھا. 8 فروری سے پہلے جب خان کے بیانات آتے تھے نا جیل سے، تو ظاہر ہے ہم سارے دن اکٹھے تقریباً اٹھتے بیٹھتے ہیں یا ٹریول بھی کرتے ہیں، کورٹس میں بھی جاتے ہیں. اسد اللہ خان صاحب ساتھ ہوتے ہیں. اسد اللہ خان صاحب کے حلقوں پہ بڑی عبور ہے، وہ حلقوں کے اوپر ویڈیوز کرتے ہیں. تو اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ یہ بات ہوتی تھی کہ کیا اسد بھائی کہتے تھے یار اس میں کوئی شک نہیں، خان کو کانفیڈنس مطلب ہے. خان یہ کہتا ہے کہ اس دن نا کھمبے بھی میرے جیت جائیں گے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے تھے کہ یار گراؤنڈ پہ اس میں کوئی شک نہیں، عمران خان کی سپورٹ ہمیں نظر بھی آتی تھی. لیکن ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ اس دن ہوا ہوگا کیا، جو ہوگا وہ پہلے سے پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اور وہ ہوئی. انٹرنیٹ بند، موبائل سروس بند، پی ٹی آئی والوں کی گاڑیاں نہیں ہیں، کیمپ نہیں ہیں، پولنگ ایجنٹ نہیں ہیں، اے کیٹیگری کی لیڈرشپ نہیں ہے، بی کیٹیگری کی لیڈرشپ نہیں ہے، جلسے نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، خان اندر ہے سارا کچھ. میڈیا بائیکاٹ، الیکشن کمیشن خلاف، سپریم کورٹ خلاف، قاضی فیصل خلاف، سکندر سلطان خلاف، پولیس خلاف، ادارے خلاف، میڈیا، ہر چیز. لیکن پھر عمران خان سچا ثابت ہوا نا. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ہوگا. وہ ہوا نا جو عمران خان نے کہا. اب عمران خان کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بنگلہ دیش کے بعد کل سے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ گئی ہیں اسٹوڈنٹس کی، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی. اور میں آپ کو خبر بھی ایک دے دیتا ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ جو ایک متحدہ طلبہ محاذ بننے جا رہا ہے اور اس میں کوشش تو یہ کی جائے گی جمعیت بھی شامل ہو، لیکن جمعیت شاید شامل نہیں ہوگی کیونکہ میں خود جمعیت میں رہا بھی ہوں اور مجھے تھوڑا سا پتہ ہے اس وقت جماعت کی پالیسی کا بھی. میرا نہیں خیال جمعیت اس کا ایسا بنے گی. لیکن اس میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ISF انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے یہ بات ان کے سامنے رکھی جائے گی کہ انجمن طلبہ اسلام، اب مجھے نہیں پتا کہ انجمن طلبہ اسلام اب ان کو کتنا مانتی ہے نہیں مانتی. اور انجمن طلبہ اسلام دراصل کسی سیاسی جماعت جو ہے اس کی چھتری تلے نہیں ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. ان کا بلکہ نعرہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کسی دور میں ہمارا یہ نعرہ تھا کہ طلباء نے بنائی ATI اور طلباء نے چلائی ATI. تو کوئی سیاسی جماعت کسی قسم کی کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے ATI کا، اور بلکہ وہ ان کا سمپل سا ہے سیدی مرشدی یا نبی یہ وہ نعرہ لگاتے ہیں. لیکن آبویسلی جب پاکستان کی بات ہوگی، پاکستان کے حالات کی بات ہوگی، اور سب سے انٹرسٹنگلی جب بنگلہ دیش اور یہ سارا معاملہ 70s میں جائیں واپس، تو جو شہادتیں دینے کا آغاز تھا وہ اسی تنظیم نے کیا تھا، انجمن طلبہ اسلام نے. تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ISF، انجمن طلبہ اسلام اور ساتھ تیسری جو ہے وہ جو مجلس اتحاد المسلمین کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے. مجھے نہیں پتہ کیونکہ اس میں بھی ISO بھی ہے، مختلف طلبہ ونگز ہیں ان کے. MWM کا کون سا مجھے نہیں پتہ. تو اس میں یہ ہے کہ یہ 3 ہوں اور ان 3 کے اوپر متحدہ طلبہ محاذ بنایا جائے اور بھی چھوٹی چھوٹی تنظیموں کو ساتھ شامل کیا جائے. اور اس میں جو ایجنڈا ہے وہ آغاز کیا جا رہا ہے یونیورسٹیز کی فیسوں سے اور بجلی کے بلوں سے. تو اس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا اس وقت جتنا ماحول چارجڈ ہے بنگلہ دیش کے، جو پاکستان میں میسیجز اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ چیف جسٹس کے گھر میں بھی وہ گھس گئے، اور وہاں جو وہاں کی جو مسلم لیگ نون ہے، جو حسینہ واجد کی جماعت تھی فارم 47 والی، ان کے جو اراکین اسمبلی تھے ان کے گھروں میں جو کچھ ہوا اور جس طرح سے ان کے ساتھ ہوا سارے بھاگے ہوئے ہیں. تو لوگوں کو یہ تو پتہ کم از کم چل گیا ہے کہ جو بھی کھڑا ہو جائے گا نا، عوام کھڑی ہو جائے گی تو حکمرانوں کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو طلبہ ہیں نا ان کو بہت زیادہ میسیج ملا ہے، چارج ہیں پاکستان کے طلبہ. اگر یہ متحدہ طلبہ محاذ بنانے کا جو اس وقت PTI نے پلان کیا ہے، اگر یہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں 25-30 یونیورسٹیوں میں بھی کامیاب ہو گئے تو اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور دونوں جینوئن ایشوز ہیں. جو یونیورسٹی کی فیسیں ہیں، والدین اس وقت بہت برے حالات ہیں ان کے، اور جو اس وقت بجلی کے بل ہیں وہ بھی ہر ایک افیکٹڈ ہے، ہر ایک اس سے متاثر ہے. اور دیکھیں نفرت بہت بڑھ گئی ہے ان حکمرانوں سے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تم جو ہے وہ
عوام پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہو, بجلی اتنی مہنگی دے رہے ہو, ہر چیز مہنگی کر دی ہے, ہیلتھ کارڈ بند کر دیے, تباہ اور برباد کر دیا ملک کو. دوسرے تو تمہاری اللہ تللی ہی ختم نہیں ہو رہی, تمہاری عیاشی ہی ختم نہیں ہو رہی, تمہارے مزے چل رہے ہیں, تم ابھی تک دبئی میں جائیدادیں خرید رہے ہو. تنگ آمد بجنگ آمد. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں عمران خان جو کہہ رہے ہیں, عمران خان کی کوئی بات پہلے غلط ثابت ہوئی نہیں ہے. اصل میں عمران خان نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. اور دیکھیں پاکستان کی مہنگائی کا تو بنگلہ دیش کی مہنگائی سے تعلق ہی مقابلے کوئی نہیں ہے. وہاں جو ترقی کی رفتار ہے پاکستان سے تو مقابلے کوئی نہیں ہے. وہاں بے روزگاری اور پاکستان کی بے روزگاری کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں. آج صرف گزشتہ روز قطع کلامی کی معذرت, گزشتہ روز جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے جمیل صاحب, انہوں نے جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو جا کے بتایا ہے کہ ہم نے 10 ارب ڈالر جو ہیں وہ قرض واپس کرنا ہے, اور 8.5 ارب ڈالر ابھی مزید رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا جو میرے لیے یعنی شاکنگ تھا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حالات اب بہتری کی جانب گامزن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی, بجٹ کی وجہ سے بڑھے گی, آئل پرائسز کی حوالے سے ہی بات ہوئی کہ جنگی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بڑھے گی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گندم کے حوالے سے بات کی کہ دسمبر کے قریب جا کے شاید گندم جو ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی. جب عام آدمی نے, عام کسان نے, غریب کسان نے اپنی گندم بیچ لی, اس کے پلے کچھ نہیں رہا, جب مال و دولت کے انبار جن کے پاس لگے ہوئے ہیں وہ گندم ذخیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب آ کے بتایا جا رہا ہے پاکستان کی بھولی بٹکی عوام کو کہ گندم جو ہے وہ مہنگی ہونے والی ہے. بالکل. اور دیکھیں ایک بڑی واردات یہ ڈالنے جا رہے ہیں, ایک ادارہ یہ بند کرنے جا رہے ہیں. وہ ادارہ کیوں بند ہو رہا ہے, اس کے پیچھے گیم کیا ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن چیزیں عمران خان درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں اور چیزیں بنگلہ دیش جیسی ہو سکتی ہیں اور اس سے بھی بری ہو سکتی ہیں. چیزیں بالکل خراب ہیں, اور عمران خان کی پہلے کوئی بات غلط ثابت ہوئی نہیں ہے کہ یہاں پہ میں کہوں کہ عمران خان غلط کہہ رہے ہیں. عمران خان غلط نہیں کرے. اچھا صدیق جاتے جاتے آپ نے جو کہ اسٹوڈنٹس کی بات کی کہ اسٹوڈنٹس کا بہت اہم رول ہے اور بنگلہ دیش میں رہا بھی ہے. آج کے دور کا جو اسٹوڈنٹ, حالانکہ پاکستان کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے, ایوب خان کے خلاف پاکستان میں متحرک جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوئے تھے, اور ظاہر ہے پھر ایوب خان کو انہوں نے مجبور بھی کر دیا تھا کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں. سوال یہ ہے کہ آج کا جو پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے, آپ اس میں اتنی کیپیسٹی دیکھتے ہیں کہ وہ نکلے اور اپنے حقوق کے لیے لڑ سکے؟ سر ایک یونیورسٹی سے کام شروع ہونے دیں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے وہم و گمان سے زیادہ اسٹوڈنٹ نکلے گا اور چارجڈ ہے اسٹوڈنٹ, چیزیں نکل جائیں گی ان کے ہاتھ سے, ان کو اندازہ نہیں ہے. بہت شکریہ صدیق صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.